اس وقت اس آباد دنیا کے اندر چین اور سکون تقریباً مفقود ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، گھرانے پریشان ہے، قومیں پریشان ہیں، اور اس بے چینی اور پریشانی کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کو لوگ بے چینی کے اسباب سمجھتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں۔ مجھ سے کاروبار میں یہ غلطی ہوئی، مجھ سے اس کام میں یہ غلطی ہوئی، وہ ہے نہیں بے چینی کا سبب۔ بعض وہ ہیں جو ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور بعض وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں ساری آتی ہیں۔ اس وقت میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں جو بے چینی کا، بے سکونی کا، بے اطمینانی کا اور نفوس میں، گھروں میں، خاندانوں میں، کنبوں میں، افراد میں، قوموں میں پریشانی کے اسباب ہیں۔ وہ ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، اور اس کو دور کیا جائے تو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور یقیناً نصیب ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، پریشان ہوں، کس طریقے سے میں خوش ہو جاؤں۔ کرنا یہ چاہیے کہ آدمی پریشان ہو، خوش نہیں ہے، دل تنگ ہے، گھر میں جاتا ہے، بیوی سے، بھائیوں سے، اپنے کنبے کے افراد سے پریشان ہے، تنگ ہے، شاید پیسے ہیں، کمانے کے ذرائع بھی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں، وہ پریشان ہے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، نوجوان، میرے پاس۔ اس وقت میں مومن مسجد میں تھا، ظہر کی نماز ہو گئی۔ ظہر کی نماز کے بعد میرا سبق تھا ہدایہ کا مدرسے میں، اس پڑھانے کے لیے میں جماعت کے بعد جب سنتیں پڑھ لی تو فوراً جاتا تھا، گھر سے کتاب لے کے وہاں چلا جاتا۔ وہ جو نوجوان تھا وہ بہت صحت مند اور کوٹ پتلون پہنا ہوا، کوٹ تو نہیں تھا، شرٹ پہنا ہوا تھا غالباً، پتلون۔ اس کی جوانی بھی بہت اچھی تھی، زبردست تھی، اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا تھا۔ تو میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو گھر کے دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا، بالکل بیچوں بیچ۔ میری نظر اس پہ پڑی، میرے دل میں ویسے یہ گزرا کہ یہ آدمی کتنا خوشحال ہے، لیکن جب گیا تو اس سے پریشان کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے مجھے پکڑا اور مجھے کہا کہ مجھے آپ کے 10 منٹ لینے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تو میں ہدایہ پڑھانے مدرسے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بہت پریشان ہوں اور خدا را میری بات سنیں۔ میں فوراً بیٹھ گیا، کمرے میں اس کو لے گیا۔ تو جب وہ بیٹھا تو وہ اردو میں شروع ہو گیا، اور کمرے کے اندر میں تھا اور وہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ وہ رونے لگا، روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، اس کی ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کا بھی، آپ بات کریں۔ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم اتنے بھائی گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے والدین ہیں، اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں، جوتے، کپڑے، ہمارے بنگلے ہیں، لیکن اندر حویلی ہے، اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ کہ میرے بھائی، میرے والدین آپس میں رہتے ہیں تو ہمارے 2 آدمیوں کے درمیان فضا ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے سے پریشان ہے، تنگ ہے۔ میں اپنی بیوی سے پریشان ہوں، بیوی مجھ سے پریشان ہے۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں فوراً باہر نکلوں۔ والدین ہم سے پریشان ہیں، ہم والدین سے پریشان ہیں، اور میرے ماں باپ ایک دوسرے میں آپس میں باتیں نہیں کرتے، ان کی آپس میں لگتی نہیں۔ ہمارا گھر ایسا محسوس ہوتا ہے باوجود سب کچھ ہونے کے کہ جس طریقے سے آگ میں جل رہا ہو، ہم اس میں جل رہے ہیں۔ میرے وقت جو گھر میں رہتا ہے 10-15 منٹ، وہ بہت بے چینی سے گزرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فوراً گھر سے باہر نکل جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، سواری ہے بھی۔ تو اس نے یہ پریشانی ذکر کی، میں نے اس کو حل بتایا۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بے چینی کے اسباب مال کی کمی، رزق کی کمی، گھر کا بڑا نہ ہونا، سواری کا نہ ہونا، پیسوں کا زیادہ نہ ہونا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو یہ چیزیں میسر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے راستے اور اسباب ڈھونڈتے ہیں تو آپ دوسروں کو خوش کریں۔ یہ چیز آج کل نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو خوش کریں گے
تو آپ خود بخود خوش ہو جائیں، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک بات ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑا عنوان ہے، آپ دوسروں کو خوش کس طرح کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اس کے قرض ہیں اور جب وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ خندہ پیشانی سے ملیں۔ بے شک یہ خوش کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دو عنوان ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہر انسان کے ساتھ وہ دو چیزیں موجود ہیں، ایک ہیں اس کی ذمہ داریاں اور فرائض، اور دوسرے ہیں اس کے حقوق۔ میرے نفس کے حقوق بھی ہیں اور میرے اوپر کچھ ذمہ داری اور فرائض بھی ہیں۔ فرائض اور ذمہ داریاں سے میری مراد یہ ہے کہ میرے اوپر دوسروں کے حقوق کون سے آتے ہیں، اور حقوق سے مراد میرا یہ ہے کہ میرا دوسرے کے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ تو آج کل کیا یہ جاتا ہے کہ حقوق کے وصول کرنے کی کوشش ہر شخص کرتا ہے، لیکن فرائض اور ذمہ داریوں کو ادائیگی کی کوشش بمشکل سے لوگ کرتے ہیں۔ اور جب حقوق کے وصولیابی کی کوشش ہر کوئی کرے تو دو آدمیوں میں کسی جگہ بہت سارے لوگ نہ ہوں، دو گھر ہوں، ایک محلے میں، پورے گاؤں میں تیسرا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ گھر ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے دے دو، وہ گھر اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے دے دو۔ ان کے آپس میں کھینچاتانی ہوگی اور یہ پریشان رہیں گے، خوش نہیں ہوں گے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ آپ کے جو فرائض ہیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہیں، آپ ان کو ادا کریں۔ آپ کے جو دوسرے کے اوپر حقوق ہیں وہ دوسرے ادا کرے گا۔ اگر وہ ادا نہ بھی کرے، مثلا اگر معاشرہ سب پہلی بات پہ آ جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہ بھی آئے تو جب تک آپ نے اپنے حقوق اللہ کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے آپ کے حقوق وصول کرے گا، ورنہ آپ کی طرف سے بہت کچھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں امراء آئیں گے جو یہ کریں گے یہ کریں گے، ان کی زیادتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا حکم ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان امراء کے حقوق کو ادا کرو، ان حکمرانوں کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں، حقوق اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، وہ ادا کرو، اور تم اپنے حقوق چھوڑو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر وہ جس نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داد دی، اور جس نے دوسری بات کی، فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا، تو آپ نے اس کو تصویب فرمائی، تائید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں اور میرا قبیلہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ عربی تھا، لیکن ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ نے علی سے کہا کہ علی جا کے بیت المال میں دیکھو، نہیں تھا، گھر میں دیکھو، نہیں تھا۔ آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب جگہوں کے اندر جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی کھڑا ہے، دور سے ایک آدمی یہودی وہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ یہودی بڑا مالدار تھا، اس وقت وہ یہودی تھا، اس کا نام زید بن سعنہ ہے۔ وہ قریب ہوا، اس نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، اگر آپ کہیں تو میں دے دوں آپ کو، آپ مجھے اس کے بدلے میں کھجورے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک۔ اس کے پاس سونا تھا، یہودی تجارت کرتے تھے، بنو قینقاع بازار میں ان کی بڑی دکانیں تھی، اور سونے کی مارکیٹ بھی ان کے ہاتھ میں تھی، پوری مارکیٹنگ وہ کر رہے تھے۔ تو اس نے سونا دیا اور کہا کہ مجھے فلاں تاریخ پہ آپ اس کے بدلے میں کھجورے دے دیں۔ علماء کرام جانتے ہیں، اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، اس بے کو بے سلم کہتے ہیں۔
کہ سمن ابھی دی جائے اور مبی بعد میں وصول کی جائے، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لیا اور شخص کو دیا کہ جلدی جاؤ اس کو آپس میں تقسیم کرو سب گھروں کے اوپر اور اپنا کام اس سے چلاؤ۔ وہ آدمی تو گیا، دن گزرتے گئے، اس وقت کے اندر 3 دن باقی تھے جو ادائیگی کا وقت۔ وہ یہودی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور دور سے آوازیں کسنی شروع کی، او فلاں تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو۔ اس کی زبان پر جو الفاظ آ رہے تھے وہ نامناسب، غیر مناسب، سخت لے جاتے۔ تم بنو ہاشم خاندان کا وتیرہ یہی ہے، عادت یہی ہے کہ کسی سے حق لیتے ہو پھر دیتے نہیں ہو، میرا تمہارے اوپر حق ہے، تم نے ابھی تک وہ مجھے نہیں دیا، حالانکہ وہ جو وقت مقرر تھا اس میں ابھی دن باقی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی الفاظ سنے سخت، تو وہ بھی تو بڑے تیز تھے، وہ اٹھے، اس نے کہا کہ اللہ کے دشمن اس کے سامنے کھڑا ہو گئی، تم یہ کس شخصیت سے باتیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، اپنی زبان صحیح چلاؤ ورنہ ایسا ایسا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا تھا اور اس کو زور بھی دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ یوں جھڑک دیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے جب آدمی یہ کریہ لے جا اور یہ طریقہ اختیار کو کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے ارشاد فرمایا، وہ بات میں کہنے والا میرا مقصد تھا کہ اے عمر، تجھے یہ طریقہ تیرے مناسب نہیں تھا جو تو نے کیا، بلکہ تجھے چاہیے تھا کہ مجھے یہ کہتے کہ اس شخص کو اپنا حق دے دو، اور اس کو یہ کہتے کہ حق مانگنے کا صحیح انداز اختیار کرو، نئی نصیحت اس کو کرتے، مجھے یہ کہتے کہ اس کو حق دے۔ اب جس کا کے اوپر تیرا حق ہے اس کا تیرے اوپر حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ تم اس سے مانگو تو اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کو گالی نہ دو، یہ اس کا حق ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، تیرے اوپر اس کی ذمہ داری، اس کی طرف سے فریضہ آتا ہے، تیرا فرض ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی میں گفتگو کرو، اس کی حد کی عزت نہ کرو، گالی دینا، سختن ترش رویہ اختیار کرنا، درست رویہ اختیار کرنا، گلے سے پکڑنا، گریبان سے پکڑنا، تپڑ لگانا، گالیاں دینا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ لہجہ نہ رکھو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔ اس ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ جس کے اوپر فرض آتا ہے یعنی دوسروں کا حق، اس کو کہو کہ تم فرض کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرو، اور جس کا حق دوسرے کے اوپر بنتا ہے اس سے کہو کہ تو حق کا مطالبہ صحیح انداز سے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ بیت المال۔ اس وقت کھجوریں تھیں لیکن اس میں 3 دن باقی تھے، اس لیے، اور اس کو کھجور دے دو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دو، جو تم نے اس کے ساتھ سختی کی ہے اس کا وہ زیادہ۔ تو اس شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے گئے بیت المال میں، اب کھجور دے رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، تو اخیر میں اس نے اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ یہودی گنتا ہے، اس نے کہا میرا تو حق پورا ہو گیا، یہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے جو سخت کلامی اس شخص کے ساتھ کی ہے اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ تو اس نے اس پر کہا کہ عمر تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔
تو اس نے کہا کہ میں زید ابن سعنا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کون وہ یہودیوں کا بڑا عالم؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی تمہیں تو کتاب کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ تم نے کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ میں دراصل آپ کے اندر نشانیاں دیکھتا رہا کہ آپ میں نبوت کی نشانیاں ہیں یا نہیں۔ میں نے جو اپنی کتابوں میں، تورات میں، اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور ارشادات میں جو کچھ پڑھا ہے، یہ میں بیچ میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پہلی کتاب میں آئی تھی، اور ہر پیغمبر اپنی امت سے یہ کہتا گیا کہ جب یہ پیغمبر آ جائیں تو اس پر ایمان لو۔ ان یہودیوں سے کہا ہے لیکن یہ اپنے پیغمبر کو مانتے نہیں، ان عیسائیوں سے کہا ہے یہ اپنے پیغمبر کو مانتے نہیں ہے، جو بت پرست ہے تو وہ تو کسی آسمانی کتاب کے اوپر نہیں ہے، اور جو انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، ان کے انبیاء کرام نے ان سے کہا ہے لیکن وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مانتے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس ہستی پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ نے یہ سخت رویہ کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ میں ساری نشانیاں دیکھ چکا تھا جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آئی ہیں، ایک نشانی میں نے نہیں دیکھی تھی، وہ یہ کہ جب تم اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرو گے تو وہ پیغمبر تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، اور جتنا تم اس کو تنگ کرو گے اتنا یہ حلم اختیار کرے گا، برداشت اختیار کرے گا۔ میں نے یہ نشانی دیکھی نہیں تھی آپ میں چاہتا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ نشانی اس کے اندر ہے، تو یہ ترکیب میں نے سوچی اور میں نے وہ نشانی دیکھ لی، اے عمر ان کھجوروں کو یہی چھوڑ دو، میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں نے یہ مال اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، زید ابن سعنا یہودی زید ابن سعنا رضی اللہ عنہ صحابی بن گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز تھی، حقوق کی ادائیگی، اپنے فرائض کو پورا کرنا، دوسروں کا حق ادا کرو، یہ فرض، اپنے حقوق کا مطالبہ، اس کو وصول کرنا، اس سے معاشرے کے اندر بے چینی آتی ہے، کھینچتانی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ پریشانی یہی ہوگی میرا حق ہے، اس کے اوپر یہ دیتا نہیں، اور اس معاشرے کے اندر سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، میاں کے حقوق بیوی پر ہے، بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہے، بھائی کا حق بھائی کے اوپر ہے، اس کا حق اس کے بھائی کے اوپر ہے، لیکن یہ اپنا فرض ادا کرے۔ پڑوسی کے حقوق پڑوسی کے اوپر ہیں، ایک رشتہ دار کے حقوق دوسرے رشتہ دار کے اوپر ہیں، بھائی کے حقوق مشتری کے اوپر ہیں اور مشتری کے حقوق بھائی کے اوپر ہیں۔ ایک معاملہ کرنے والے کا دوسرے پر حق بنتا ہے اور اس کے ذمے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرے۔ رعایا کے حقوق بادشاہ اور حکمران کے اوپر ہے اور حاکموں کے حقوق رعایا کے اوپر ہے۔ اگر حقوق فرائض ادا نہیں ہوں گے اور یہ سوچ نہیں ہوگی تو حقوق کبھی بھی ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے انسان کی فطرت کو دیکھا ہے، ہر شخص نے دیکھا ہے۔ مثلا دو آدمی آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کو اپنا حق دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس کا خصم، اس کا مقابل جو اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا وہ یہ بات سنتا ہے تو فوراً وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس خبر نہ دا جو سورج پسرا کے خیر دے، فوراً نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں نرم ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ دوسرے کا حق ادا کریں گے، اپنا فریضہ جو آپ کے ذمے ہے وہ دوسرا بھی نرم پڑ جاتا ہے، دل کے اندر انشراح آتا ہے، وسعت آتی ہے،
ایک دوسرے کے لیے بچ جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی معاف کرتے ہیں کہ میرا حق بس میں نے معاف کر دیا۔ تو حقوق اور عدالتوں کے اندر جس کے اوپر حق آتا ہے وہ حقوق ادا کیے جائیں گے، عدالتوں کے فیصلے ٹھیک ہوں گے تو رعایت ٹھیک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہے، تمہاری ذمہ داری اور فرائض ہیں، ان کو نبھاؤ، ان کے ادا کرنے کی کوشش کرو، ورنہ قیامت کے اندر دوسرے کو حقوق تم سے چھین لیے جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی وہاں اس طرح پر ہوگی کہ جس بکری نے، سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، اس کے سینگ تھے، اس کے سینگ نہیں تھے، وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس نے اس کو مارا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، تو قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو اللہ تعالی زندہ کرے گا، اور جو بے سینگ والی بکری تھی دنیا میں وہ بدلہ لے گی اپنا اس دوسری بکری سے، اور جب بدلہ لے گی برابری ہوئی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ وہ عدل والا ہے، انصاف والا ہے، وہ بکری سے بھی بکری کو انصاف دے گا، اس کا حق دے گا، پھر اس کے بعد وہ دونوں مٹی ہو جائیں گے، دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ کافر یہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن انسان ایسا نہیں ہوگا، اس سے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اللہ بچائے، اور عذاب میں پڑا رہے گا جب تک کہ اس کے حقوق ادا نہ ہوئے۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتعرفون من المسکین، کیا تم جانتے ہو مسکین کون سا شخص ہے؟ فقیر، قلنگ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مسکین اس کو بولتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، گھر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسکین اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت میں آئے گا، جس نے نمازیں پڑھی ہوگی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے خیر کے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے کے حقوق غصب کیے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو فرائض آتی ہیں وہ دنیا میں ادا نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ کسی کا اس کے اوپر مال کا حق ہے، اس نے اس کا مال ہتھیایا ہے، چھینا ہے، کھایا ہے، کسی سے زمین اس نے غصب کی ہے، اور کسی کا غلہ کھایا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کی امانت کے اوپر منکر ہو گیا ہے، کسی طریقے سے جو ہمارا حرام مال کھایا ہے، کسی کو اس نے تپڑ دی ہے، کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کی حد کی عزت کی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر آئیں گے، یا اللہ، ایک کہے گا اس شخص کے اوپر میرے پیسے دنیا میں اس نے نہیں دیے تھے، میرا گھر اس نے چھینا تھا، میری ایک مرلے زمین اس نے غصب کی تھی، میں نے اس کے پاس امانت رکھی تھی، وہ امانت اس نے ادا نہیں کی تھی، میری چیز اس نے خریدی تھی، پھر اس نے پیسے مجھے نہیں دیے تھے، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، پھر چیز نہیں دی تھی، منکر ہو گیا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ، اس نے مجھے تپڑ مارا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، میرا ہاتھ کاٹا تھا، میری انگلی کاٹی تھی، اس شخص نے مجھے قتل کیا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے قضایا پیش کریں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ ادا کرو۔ ادائیگی کی صورت صرف ایک، وہاں فدیہ مال کی شکل میں نہیں دیا جائے گا، زمین کی شکل میں نہیں دیا جائے گا، سامان اور دکان کے اندر جو سودا ہے دنیا کے اندر اس کی شکل میں نہیں دیا جائے گا، صرف ایک چیز سے ادا ہوگا، وہاں کی کرنسی وہ ہے اعمال صالحہ اور نیکیاں۔ اور یہ مسلمان تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے، اس نے دوسرے اعمال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو حقوق ادا کرو۔ جس کا حق معمولی تھا اس کو نیکیاں کم اس کے حصے میں آئے گی، اور پھر بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکتا تو نیکیاں زیادہ دینی پڑی، اور جس کا حق زیادہ تھا تو اس کی بہت زیادہ نیکیاں یہ ادا کرے گا، ان کا کام چل جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں جس طریقے سے یہاں الیکشن ہوتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کبھی کبھی آدمی جیتتا ہے امیدوار، 3 لاکھ ایک کے بھی ہیں، 3 لاکھ دوسرے کے بھی ہیں، لیکن ایک کے 3 لاکھ ایک ہو گئے، ایک وہ جیت جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر وہاں نیکیاں بڑھ گئی
گناہوں کے اوپر تو اس کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو، وہ کتنا خوش ہوگا کہ اس کو یہ نیکی دوسروں سے مل گئی۔ اور علماء کرام بیٹے ہیں یہ اس آیت کریمہ میں بھی داخل نہیں ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ وہاں قیامت کے دن ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ د پلار پن بزوی نو چتای، د زوی پن بپلار نو چتای، د خزی پن بخاون نشي چتولې، د خاون پن بخزه نشي چتولې۔ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس کے ذاتی ہیں، لیکن یہ جو حق کا غصب کرنا ہے یہ تو اس نے کیا تھا دنیا میں، چونکہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، زیادتی اس نے کی ہے تو سزا یہی بھگتے گا، اس کا عوض اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو تو نیکیاں نہیں چاہیے، کرنسی نہیں چاہیے، روپے پیسے نہیں چاہیے، وہ تو ویسے ہی معاف کرتا ہے، لیکن بندہ وہ تو مطالبہ کرتا ہے، وہ کمزور ہے، عاجز ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ نیکیاں دی گی یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض اب بھی ہوں گے جو نیکیوں کا مطالبہ کریں گے نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، ان کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکی ختم تو جہنم میں اس کے جانے کا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مسکین قابل رحم یہ شخص ہے جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ سرمایہ آخرت کا کام نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر فرائض کی ادائیگی نہیں کی تھی، دوسرے کے حقوق غصب کیے تھے۔ کتنا اچھا معاشرہ ہوگا جس میں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر ہے، ایک آدمی نے دوسرے پر زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، ایک بائع ہے ایک مشتری ہے۔ مشتری نے ہل چلایا زمین میں، اس میں خزانہ نکلا، بائع کے پاس گیا کہ تیری زمین میں مجھے خزانہ ملا ہے، اپنا خزانہ سنبھال لو۔ اس نے کہا خزانہ تو میں نے نہیں رکھا ہے، یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے زمین لی ہے، خزانہ نہیں لیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو زمین سب کچھ کے ساتھ بیچ دی ہے، خزانہ تیرا ہے۔ اب یہ ہے حقوق کی فرائض کی ادائیگی، دوسرے کا حق ادا کرنا۔ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے، اس پر جھگڑے۔ اب اس میں کتنا چین اور سکون ہوگا۔ آپ حضرات نے کبھی مزہ دیکھا ہوگا، جو لوگ اس کے عادی ہیں تو ان سے ہم نے سنا ہے کابرین سے کہ جب وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں تو ان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے کھانے والے کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جس شخص کے اندر ایثار کا مادہ پایا جاتا ہے کہ دوسرا کھائے میں بھوکا رہوں، اس کو جو ایثار کی وجہ سے لذت محسوس ہوتی ہے وہ بہت سارے اچھے اچھے ڈشوں میں اور کھانوں میں نہیں ہے۔ جب اپنا حق کسی کو چھوڑتا ہے اس کی لذت اور مٹاس اور دل کے اندر جو سرور محسوس ہوتا ہے اس کی لذت کسی چیز کی لذت اس کے ساتھ برابر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جب نیکی کریں تو وہ خوش ہو جائیں اور جب برائی کریں تو ان کا دل تنگ ہو کر وہ استغفار مانگے۔ یہ نیکی اور برائی کا خاصہ ہے۔ نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہوگا، چاہے وہ نیکی اللہ جل شانہ کے حق میں ہو، چاہے وہ نیکی کسی بندے کا حق ہو اس کی ادائیگی کی شکل میں ہو۔ آپ نے کسی حیوان کے ساتھ کوئی نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد آپ اپنے دل کے اندر ایک خوشی، چین اور سرور محسوس کریں جو اس سے پہلے نہیں تھا کبھی بھی، یہ تجربہ کر لیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آج کل یہی ہوتا ہے، اولاد ماں باپ سے حق مانگتی ہے، ماں باپ اولاد سے حق مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بیان کیا جو بکریاں چراتا تھا لیکن وہ حقوق جانتا تھا۔ ماں باپ کی وجہ سے دوسروں کے حقوق نہیں ختم کرنی چاہیے، دوسروں کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق ختم نہ ہو۔ بکریاں چرا کر دودھ دوتا تھا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک رات پوری رات کھڑا رہا اس لیے کہ والدین بھوکے سوئے تھے، رات کو اس نے نیند نہیں کی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے، جس وقت ان کو بیدار ہونا تھا، پھر فوراً ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ دودھ لے لیں۔ ماں باپ نے پی لیا، یہ خوش ہو گیا، پھر بچوں کو دیا۔ وہ رات اس نے نیند نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان 3 آدمیوں میں سے تھا جس پر پہاڑ سے تودہ گرا تھا، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، اس نے اس عمل کے سبب وسیلے سے دعا کی، اللہ جل شانہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ مصیبت ٹل گئی۔ ایسا عمل ہے، اس سے خوشی آتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل یہی چیز، والدین کی زندگی میں اولاد چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق دے دے۔ بھئی تجھے کس چیز کا حق دے دے؟ کہتے ہیں اس کا جو مال ہے اس میں میرا حصہ ہے یا نہیں، اس کا جو مال ہے میرا حصہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، تماشا مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ نکاح نامے کے دوران دولہے کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ دولہے پر لازم کیا جاتا ہے کہ تیرا جو باپ کے مال میں جو زمین کے اندر حق ہے اس میں سے اتنی زمین اس کو دے دو۔ اب یہ عجیب بات، وہ مال اس کا ہے ہی نہیں ابھی۔ جس طرح غیر موجود معدوم سی چیز کی بے جائز نہیں ہے، اس طریقے سے آپ اس کو مہر میں کیسے مقرر کریں؟ مہر میں وہ چیز مقرر کریں جو تیرے پاس تو ہو، تو اس کا مالک ہے۔ یہ ایک وہمی چیز ہے، اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے والدین کے ہیں سارے گھر، اس کے نام پر کوئی گھر نہیں کیا، نام پر نہیں، اس کو قبضے میں نہیں دیا۔ اور باپ کو چاہیے کہ اگر ایک بیٹے کو ایک کمرہ دے تو اس کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو ہر ایک کو اس طریقے سے کمرہ دے۔ اگر ایک بیٹے کو گھر دے زندگی میں تو 5 کو اس طریقے سے گھر دے۔ اس لیے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد میں برابری رکھے زندگی میں مال تقسیم کرتے وقت، لیکن جب یہ مر گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر ہوگی، للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلے سے لکھے جاتے ہیں، اور آج کل اس لیے نکاحوں کے اندر برکتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ حقوق کا مطالبہ ابھی سے کرتا ہے۔ جب یہ کھینچاتانی پہلے ہی عقد نکاح میں شروع ہو گئی تو میاں بیوی کے آپس میں بنے گی کیسی؟ خوشی نہیں ہوگی، اگر کور خوشحال نہیں، نہ خزی خاون پر منس کے نہ چاقیوی دا پریشان نہیں چې دې خزی ته به دا دومره مال ورکوم، دومره به کور ورکوم، دومره به د میاشتې خرچه ورکوم، دا به زه پوره کوم د کوم ځای نه. دته هغه نکاح و وبال او بلای جان جوړ شي. یہ مصیبت آتی ہے، اس لیے کہ حقوق کا مطالبہ تو ہے لیکن فرائض کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جس کے حقوق مقدم ہے اس کو مقدم رکھا جائے، جس کے حقوق مؤخر ہیں اس کو مؤخر رکھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کا بھی تو حق ہے، بیوی کا حق ہے، لیکن بیوی کے حق کی وجہ سے والدین کے حق کو تو نہیں ختم کرنا چاہیے، والدین کے حقوق کی وجہ سے بیوی کو نہیں ختم کرنا چاہیے کہ بیوی کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کو نہ مہر دیا جائے، اس کے پاس نہ وقت گزاری کی جائے، نہ اس کو دوسرا اس کا حق ادا کیا جائے، اس کو ہمیشہ یوں رکھا جائے جس طریقے سے جیل میں رکھا ہے۔ اور بیوی کے حقوق کی وجہ سے والدین کے حقوق نہ چھینے جائیں۔ ماں باپ کا پوچھتا ہی نہیں ہے، بیوی کے پاس بیٹا ہے، بیوی کی ہر خدمت کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کوئی کبھی بھی ہاتھ نہیں بٹھایا۔ تو حقوق کی ادائیگی میں ترتیب کا خیال رکھا جائے، ایک کی وجہ سے دوسرے کے حقوق تلف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شادی کی، صحابی ہیں، چند ساتھی آپس میں ملے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے پوری رات، اور بیوی کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جاتی۔ تو جب سے شادی ہوئی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ عمرو بن عاص نے جو ان کے والد تھے، ایک دفعہ اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی حالت تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں عبداللہ، بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، لیکن ابھی تک میری طرف ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ باپ حیران ہو گیا، رسول اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، تو اس طرح کرتے، اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میرے اندر تیرے لیے نمونہ نہیں ہے،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تو تیرے لیے میرے اندر نمونہ نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب سجائی، رات کو نفل بھی پڑھو، سو بھی، اللہ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کے حقوق بھی ادا کرو، اور تیرے اوپر مہمان کا حق ہے، والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر صاحب حق اور حقدار کو اس کا حق دو۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں، ہر حقدار کو اس کا حق۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اگر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، بے چینی ہے، خوشی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے حق کے مطالبے کو چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کرو، اور جو تیرے اوپر دوسروں کے حقوق آتے ہیں، جو تیرے فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، میرے بہن بھائیوں کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہر ایک آدمی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کریں گے تو آپ کم از کم اس دنیا کے اندر یقیناً چین اور خوشی محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔